ایران اسرائیل جنگ بندی پر آمادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جنگ بندی لامحدود ہے، امید ہے یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ بولے دنیا کے لیے یہ شاندار ہے۔ سینئر عہدیدار کی تصدیق، کہا ایران قطر کی ثالثی اور امریکی تجویز پر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب کو مبارکباد، کہا اسرائیل اور ایران نے مکمل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ اگلے 6 گھنٹے میں ایران اور اسرائیل نے اپنے جاری مشن مکمل کریں گے۔ اگلے 12 گھنٹے میں جنگ کو ختم سمجھا جائے۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل بھی جنگ بندی کرے گا۔ 24 گھنٹے بعد 12 روزہ جنگ مکمل ختم ہوگی۔ دنیا اسے سراہے گی۔ جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن رہے گا اور احترام کرے گا۔ جنگ بندی برقرار رہے گی تو دونوں ممالک کو مبارکباد دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ تنازع کو 12 روزہ جنگ قرار دیا۔ بولے یہ ایک ایسی جنگ ہے جو برسوں تک جاری رہ سکتی تھی۔ یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا۔ قطر میں ایرانی حملوں کے بعد ٹرمپ اور امریکی نائب صدر نے امیر قطر کے ساتھ اسرائیل ایران جنگ بندی کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے اور ایران جنگ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے قطر سے مدد کی درخواست کی۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایرانی حکام کے ساتھ گفتگو میں انہیں امریکی جنگ بندی کی تجویز پر متفق کر لیا۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے پیر کی سپہر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے فون پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے سیز فائر معاہدے کے لیے ثالثی کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ روبیو اور امریکی مندوب وٹکوف اور ایرانی حکام کے ساتھ رابطے بالواسطہ اور براہ راست رابطے میں رہے۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے اتفاق کیا کہ ایران نے مزید حملے نہیں کیے تو وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ ایران نے امریکہ کو اندیا دیا کہ وہ مزید حملے نہیں کرے گا۔ امریکی نائب صدر وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران اب اپنے پاس موجودہ آلات کے ساتھ جوہری ہتھیار بنانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانا چاہا تو اسے امریکی فوج نمٹ لے گی۔ جنگ بندی کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسرائیل اور ایران کے حملے جاری۔ ایران کی کرج اور راجائی شہر میں کئی زوردار دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے تہران کے 2 علاقوں کے شہریوں کو انخلا کی نئی وارننگ جاری۔ تہران میں بھی کئی دھماکے۔ ایران کے اسرائیل پر ڈرونز حملے، اسرائیل کا 4 ڈرونز روکنے کا دعویٰ۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں دھماکے۔ عراقی فوجی عہدیدار کے مطابق شمالی بغداد کے کیمپ تاجی ملٹری بیس کو ڈرون کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیمپ تاجی ملٹری بیس عراقی اور اتحادی افواج کے زیر استعمال ہے۔ اسرائیل ایران جنگ بندی کے اعلان کے بعد امریکی منڈیوں میں تیزی۔ S&P میں 0.3%، نیسڈیک میں 0.5% کا اضافہ۔ جاپان کی مارکیٹ میں بھی 1% سے زائد کا اضافہ۔ دنیا کو مبارک ہو، امن کا وقت آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان، کہا امید ہے اب مزید نفرت نہیں ہوگی۔ ایران کا بھی شکریہ ادا کیا، کہا ایران نے قطر میں ملٹری بیس پر حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ پیشگی نوٹس پر ایران کا شکریہ، اس سے جانی نقصان کو روکنا ممکن ہوا۔ شاید اب ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ میں اسرائیل کی بھی ایسے ہی اقدام کے لیے حوصلہ افزائی کروں گا۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر حملے کا بھی بہت ہی کمزور جواب دیا، ہمیں اس کی توقع تھی اور اس سے مؤثر طریقے سے نمٹے۔ ایران نے 14 میزائل فائر کیے، 13 تباہ کر دیے، ایک میزائل کو چھوڑ دیا گیا جس سے خطرہ نہیں تھا۔ ایرانی حملے میں کسی امریکی کو نقصان نہیں پہنچا، نہ کوئی نقصان ہوا۔ اس سے پہلے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران میں جن جگہوں پر حملہ کیا وہ مکمل تباہ ہو گئیں۔ یہ بات سب جانتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت تباہی ہوئی۔ ایران کا قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ، کئی میزائل فائر۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کی قطر کے العدید فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ عراق میں عین الاسد کے مقام پر بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملہ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ قطر میں امریکی ایئر بیس پر تباہ کن اور مضبوط میزائل حملہ کیا۔ حملے میں اتنے ہی بم استعمال کیے جتنے امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر
حملے میں کیے تھے۔ حملے سے ہمارے دوست برادر پڑوسی ملک قطر کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایران نے اپنے آپریشن کو بشارت فتح کا نام دیا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ قطر کے علاوہ کہیں اور امریکی اڈوں پر ایرانی حملہ نہیں ہوا۔ کوئی بھی ایرانی میزائل قطر میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ نہ بنا سکا۔ حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملے سے کچھ دیر پہلے قطر نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ 3 روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اپنے 40 جنگی جہاز العدید کے فوجی اڈے سے نکال لیے تھے۔ امریکہ نے مزید کوئی کارروائی کی تو ایران جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملہ ایرانی خود مختاری پر جارحیت کا جواب ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں ایران جوابی رد عمل جاری رکھے گا۔ ایران اتنا دانش مند ہے کہ جارح کو سزا دینے کے بعد سفارتکاری شروع کرے۔ اگر یہ لوگ مذاکرات چاہتے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ کے حملے بند ہونے چاہیے۔ ایران کی پارلیمانی کمیٹی نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون روکنے کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قطر پر ایران کے میزائل حملے کی مذمت۔ سعودی عرب نے کہا کہ ایران کا قطر میں فوجی اڈے پر حملہ قطر کی خود مختاری اور سالمیت سمیت بین الاقوامی قوانین کی کلی خلاف ورزی ہے۔ اماراتی حکام نے کہا ہے کہ ایرانی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فوجی کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد عراق کا اظہار تشویش، فریقین سے تحمل کی اپیل، مذاکرات پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان میں قطری سفیر علی مبارک الخاطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن بحال کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سفیر نواف المالکی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں کو تیز کرے گا۔ سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو مل کر خطے میں امن کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی کی زیادتی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتے، ہم کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ خلیج فارس میں مزید کسی فوجی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ امریکی ٹی وی کا وائٹ ہاؤس عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے سن 2020 میں بھی اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کیا تھا، جب امریکہ نے ایک فضائی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا تھا۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ آج امریکہ کے قومی سلامتی کے حکام سے بھی بات چیت کریں گے، جس کے بعد ان کے خیالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل چند دنوں میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کو تیار ہو گیا۔ اسرائیل جلد ایران پر حملے بند کر دے گا۔ اسرائیلی میڈیا نے انتہائی معتبر سیکیورٹی حکام کے حوالے سے خبر جاری کی ہے، تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے موجودہ نظام حکومت کو تبدیل کرنے میں ناکام رہا، تاہم اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی دفاعی مبصرین کے مطابق اسرائیل چند دنوں میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ہٹانے کے لیے ایرانی اپوزیشن کی مدد کی جائے گی۔ قطر کی امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے کی مذمت۔ قطری وزارت دفاع نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کو روکنے میں کامیاب رہا۔ حملے کے باوجود قطر کی سرزمین اور فضائی حدود مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایران سے قطر میں امریکی ایئر بیس پر 7 میزائل فائر کیے گئے، دوسرے حملے میں 12 میزائل فائر کیے گئے، 11 تباہ کر دیے گئے۔ قطری عہدیدار نے کہا کہ رہائشی علاقے میں کچھ ملبہ گرا جسے ہٹا دیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
دھماکے کے دوحہ کے علاوہ علاقائی ثالثی کے کردار کو کسی فریق کے غلط اقدام سے نہیں روکا جائے گا۔ قطر نے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی، کویت اور بحرین نے فضائی حدود کھول دی۔ دبئی ایئرپورٹ عارضی معطل ہونے کے بعد پروازوں کے لیے مکمل بحال۔ اماراتی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ شیڈول کے مطابق پروازیں چلانا جاری رکھیں گے۔ مصر کا بھی فضائی آپریشن بحالی کا اعلان۔ دوحہ پر ایرانی حملے کے بعد کئی ملکوں کی فضائی حدود بند کر دی گئی تھی۔ خلیج فارس کے ارد گرد سینکڑوں پروازیں متاثر ہوئیں۔ دوحہ، دبئی، ابوظہبی، بحرین، کویت، سعودی عرب کی سینکڑوں پروازیں مختلف ایئرپورٹس پر اتاری گئیں۔ پاکستان کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر، 15 پروازوں کا راستہ تبدیل، کئی پروازیں روانہ نہ ہو سکیں۔ قطر میں امریکی سفارت خانہ آج سے دوبارہ کھل جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق قطر میں امریکی سفارت خانے کو دی گئی شیلٹر کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا 22 جون کو ایرانی فوجی تنصیبات پر ہوئے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ کمیٹی نے کہا فردو، نطنز اور اصفہان پر 22 جون کے حملے IAEA کی قرارداد کی خلاف ورزی ہیں۔ کمیٹی کا جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد کشیدگی میں اضافے پر بھی اظہار تشویش۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں۔ کمیٹی نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، کہا ایسے وقت میں جب ایران امریکہ مذاکرات کر رہے تھے، اسرائیلی حملہ افسوسناک ہے۔ جارحانہ اسرائیلی کارروائیوں نے کشیدگی بڑھائی اور وسیع تر تصادم کے خطرے کو ہوا دی۔ اسرائیلی حملوں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے مواقع کو کم کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ ایران کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت حق دفاع حاصل ہے۔ تمام متعلقہ فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے جنگ کا حل نکالیں اور بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کریں۔ This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. Janab Speaker, ہمارے خطے میں بھی ایک نیتنیاہو کا سستی کاپی ہے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا اور بیانیہ کے میدان میں ہروا دیا۔ بلاول نے کئی ممالک کے بعد ایران پر اسرائیلی جارحیت کے سلسلے کو روکنا پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پہلے اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف آیا، دنیا میں کوئی نہیں بولا، پھر یہ لبنان کے خلاف گئے، کوئی نہیں بولا کیونکہ ہم لبنانی نہیں تھے، پھر وہ یمن کے خلاف گئے، کوئی نہیں بولا کیونکہ ہم یمنی نہیں تھے، اور اب اسرائیل ایران کے خلاف آ گیا۔ اگر ہم آج بھی نہیں بولے تو اس وقت بولنے والا کوئی نہیں ہوگا جب ہمارے خلاف آئیں گے۔ خطے میں اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ فوری طور پر روکنا ہوگا۔ بلاول نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکی عوام کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹ رہا ہے جس کی وہ حمایت نہیں کرتے۔ نیتنیاہو کی ایک سستی کاپی اس خطے میں بھی موجود ہے جسے پاکستان نے میدان جنگ کے ساتھ سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں بھی شکست دی۔ فرانس کی فریقین سے سفارتکاری کی طرف آنے کی اپیل۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ افراتفری کا یہ چکر اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے متعلق کوئی قانونی فریم ورک موجود نہیں ہے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی بمباری سے نہیں، عوام کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ ایران کی جیل پر اسرائیلی حملے قابل مذمت ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا قطر میں حملہ کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات میں واپس آنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر حملوں سے پہلے فرانس کو نہیں بتایا تھا۔ قطر پر ایرانی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 5.25% گر گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $72.97 فی بیرل پر آ گئی۔
WTI $69.96 فی بیرل پر آ گیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے تیل کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ تیل کی قیمتوں کو کم رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ٹرمپ نے امریکی محکمہ توانائی کو مزید تیل نکالنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ ایران میں امریکی حملوں کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے روسی صدر پوتن سے مزید مدد کی درخواست کر دی۔ یہ درخواست خط کی صورت میں وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات میں روسی صدر کو پہنچائی۔ روسی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام کی مدد کی کوشش کریں گے۔ روسی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع میں مشرق وسطیٰ سے باہر کی قوتوں کا شامل ہونا دنیا کو بڑے خطرے کی طرف لے جا رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کی تفصیلات بتانا غیر ذمہ داری ہوگی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے اقدامات غیر قانونی اور ناجائز ہیں۔ روس تاریخ کی صحیح جانب کھڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا واقعی روس کے سابق صدر دمیتری میدویدیف نے یہی کہا ہے کہ کئی ملک ایران کو نیوکلیئر وار ہیڈز دینے کو تیار ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیوکلیئر کا لفظ اتنے سطحی انداز میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسلحہ اچھا ہے تو جان لے امریکہ کا اسلحہ دنیا میں کسی کے پاس بھی موجود اسلحے سے 20 سالہ زیادہ جدید، مضبوط اور مہلک ہے۔ امریکی آبدوزیں انتہائی خطرناک ہیں۔ انہوں نے 30 ٹوماہاک میزائل فائر کیے۔ تمام 30 میزائل بالکل ٹھیک اپنے اہداف پر لگے۔ ڈپٹی چیئرمین روسی سیکیورٹی کونسل دمیتری میدویدیف کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ کہا امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ روس کا ایران کو ایٹمی ہتھیار دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس سے پہلے اتوار کو میدویدیف نے کہا تھا کہ بہت سارے ملک ایران کو براہ راست اپنے جوہری وار ہیڈز دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چیک شومر نے ایران پر حملے سے متعلق بریفنگ کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے پہلے کانگریس کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ مشرق وسطیٰ میں ایرانی میزائل اب امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں امریکی فوجیوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، اس لیے ٹرمپ انتظامیہ ایران پر حملے اور ان کے رد عمل سے متعلق بریفنگ دے۔ ٹرمپ انتظامیہ کسی بھی امریکی رد عمل کی تفصیلات، دائرہ کار اور ٹائم لائن سے متعلق سینٹ کو آگاہ کرے۔ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایران کی جانب سے امریکہ پر سائبر حملوں کے خدشات پر مبنی ایڈوائزری جاری کر دی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کے حامی ہیکرز امریکی نیٹ ورکس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہیکٹیوسٹ گروپس کمزور نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سے منسلک آلات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے مالی سال 2025-26 کا بجٹ منظور کرتے ہوئے 66 محکموں اور اداروں کے مطالبات زر کی مد میں 1962 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ اسپیکر کی جانب سے کٹوتی کی تحریک نہ لینے پر اپوزیشن بجٹ منظوری کا حصہ نہ بنی۔ بجٹ منظوری کے وقت ایوان سے بائیکاٹ۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پیپلز پارٹی میں شامل۔ سردار تنویر الیاس نے زرداری ہاؤس کراچی میں PP شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریاد تالپور سے ملاقات کی۔ ترجمان زرداری ہاؤس کے مطابق فریاد تالپور سے سردار تنویر الیاس خان، علی شان سونی اور سردار احمد صغیر ان کے ساتھیوں کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ فریاد تالپور کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ملک کی واحد جماعت ہے جس کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی ہے۔ اور قومی اسمبلی اجلاس کے دوران رکن اسمبلی جمشید دستی کی زمین پر ناک سے لکیریں نکالنے کی ویڈیو وائرل۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران جمشید دستی اپنی نشست سے اٹھ کر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نشست کے سامنے آ گئے۔ پہلے ان سے کچھ بات کی، پھر اپوزیشن لیڈر کی نشست کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ جمشید دستی نے اس کے بعد ایوان کے فلور پر ناک سے لکیریں نکالی۔ اپنی سیٹ پر واپس جاتے ہوئے جمشید دستی کانوں کو ہاتھ لگاتے رہے۔